عزیزان گرامی قدر دوستو، آواز سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آج غالباً 5 بروز ہے بخار مہربان ہوا ہے۔ میں نے اس سے کہا بھی تھا بھائی کہیں اور چلے جا، ان کا جی نہیں، آپ سے اچھا بندہ نہیں ملا کوئی۔ تو جب لوگ پشاور سے، گلاسگو سے، لندن سے آپ سے ملنے آ سکتے ہیں تو مجھے آپ کیوں بگارے؟ میں بھی آپ سے ملنے آ گیا ہوں۔ تو اب جتنی دیر میں بول سکوں گا انشاءاللہ بات کروں گا۔ اب یہ آواز کا ایسا حساب ہے کہ شاید بولتے بولتے ٹھیک ہو جائے۔ تقریریں آپ نے بہت ساری سنی ہیں، میری تقریر بھی ایک نہیں، ایک سے زیادہ تو آپ لوگ سن چکے ہیں۔ ایک بات آپ کو بھی سوچنی چاہیے، میں بھی سوچتا ہوں کہ ایک آدمی جب کہیں بیٹھ جاتا ہے تو اس کے ارد گرد بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگوں سے بھاگتا ہے، لوگ اسے گھیرتے ہیں، یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ ہجوم عاشقاں اس کو گھیرے رہتا ہے۔ اس وقت کا نہ کوئی اپنا وقت ہوتا ہے، نہ کوئی آرام ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ بیچارے چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ آئیں، ہمارے پاس بیٹھیں، لیکن لوگ ان کے پاس نہیں جاتے، اور اگر جاتے بھی ہیں وقتی طور پر تھوڑی دیر بیٹھ کے ادھر کی ادھر کی باتیں کر کے واپس چلے جاتے۔ یعنی کشش ان کے اندر اتنی نہیں ہوتی کہ لوگ جوق در جوق اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں، پرے کے پرے نظر آئیں۔ اور میں تو بڑی عجیب نظارہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آدمی کم ہوتے ہیں اور جنات اور فرشتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ فرشتے کہاں سے آ گئے، جنات اتنے سارے کیسے جمع ہو گئے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس آدمی کے اندر کیا خوبی ہے، کیا وصف ہے، کیا اس کے اندر کوئی ماورائیت ہے، یا اس کے خردونوش کا اہتمام دوسرے لوگوں سے مختلف ہے؟ کیا وہ سوتا نہیں ہے، یا اس کی ضروریات زندگی نوع انسانی سے مختلف ہے؟ تو وہاں یہ نظر آتا ہے کچھ بھی مختلف نہیں ہے۔ کھانا بھی وہی ہے جو سب کھاتے ہیں، سونا بھی وہی ہے جو سب سوتے ہیں۔ پھر وہ کون سی شے ہے، وہ کون سا وصف ہے، وہ کون سی کشش ہے، وہ کون سا میگنیٹ ہے جو اس بندے کے سامنے لوگوں کو جانے پر مجبور کرتی ہے؟ نہ صرف مجبور کرتی ہے بلکہ لوگ اس سے والہانہ پیار بھی کرتے ہیں، عشق بھی کرتے ہیں۔
اس کے پس پردہ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، اس کی فراق میں آہو بکا بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، دل تھام کے بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا وصف ہے، کون سی ایسی شے ہے؟ تو یہ آج کا ہمارا مسئلہ ہے، اس پہ ہم غور کریں گے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کا آج سالانہ عرس ہے۔ 22 سال حضور کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہو گئے ہیں، جبکہ عام حالات میں جب کوئی آدمی اس دنیا سے پردہ کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 6 مہینے میں، سال بھر میں لوگ اس کا تذکرہ بھی بھول جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایسی شخصیات ہیں کہ جتنا ان پر وقت زیادہ ہوتا ہے، اسی مناسبت سے لوگوں کے دل ان کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ مر کر زندہ ہو گئے۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ 1000 سال کے قریب ہو گئے، کون کہہ دے گا انہیں کہ وہ دنیا میں نہیں ہے؟ کس قدر وہاں ہجوم ہے، کس قدر وہاں لنگر ہے، کس قدر وہاں پڑھنا پڑھانا ہے، کتنے لوگوں کو وہاں جا کر سکون ملتا ہے، کتنی لوگوں کی اللہ میاں ان کی طفیل میں ان کے وسیلے سے دعا قبول کرتا ہے لوگوں کی۔ یہ تلاش یہ کرنا ہے کہ ان میں کیا ایسی چیز ہے، کیا ایسی خوبی ہے جس خوبی کی بنیاد پر یہ 6 ارب انسانوں میں ایک آدمی نمایاں ہو جاتا ہے۔ جو 6 ارب آدمیوں میں بات نہیں ہوتی وہ اس ایک آدمی میں ہوتی ہے۔ یہ قلندر بابا ہوئے، لال شہباز قلندر ہوئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز ہوئے، حضرت عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب ہوئے، دادا صاحب ہوئے، شاہ عبد اللطیف بٹائی ہوئے۔ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ مر گئے، میرا خیال ہے اس سے بڑی کوئی جہالت نہیں ہو سکتی۔ مرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ جس کا نام مٹ جائے، جس کو کوئی پہچانے نہیں، جس کو کوئی جانے نہیں۔ اگر ایک آدمی افریقہ میں ہے اور اس کا یہاں نام لیا جا رہا ہے تو ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب وہ تو مر گیا، کیونکہ وہ افریقہ میں زندہ ہے، اس لیے یہاں بھی زندہ ہے۔ تو اگر ایک آدمی اس دنیا سے جانے کے بعد عالم اعراف میں زندہ ہے تو افریقہ میں زندہ ہونا، عالم اعراف میں زندہ ہونا کیا فرق ہے؟ دنیایں الگ الگ ہیں، ایک دنیا امریکہ ہے، ایک دنیا افریقہ ہے، اسی طرح ایک دنیا، یہ دنیا عالم ناسوت اس کا نام ہے، دوسری دنیا اس کا نام عالم اعراف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شہداء کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ مرتے نہیں ہیں، یہ زندہ رہتے، تم لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی مقام ہے کہ جب تم قبرستان جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر میں رہنے والے تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں لیکن تم سنتے نہیں ہو، بل احیاء لیکن لا تشعرون، وہ سنتے ہیں، تمہیں دیکھتے ہیں، تمہارے آنے سے خوش ہوتے ہیں، لیکن تم نہیں سنتے۔ کیوں نہیں سنتے؟
اس لیے نہیں سنتے کہ آپ نے کبھی اس آواز کو سننے کی کوشش ہی نہیں کی. آپ کے پاس ایک بہترین قلم ہے, آپ دیکھ لکھنا ثابت ہو گیا, قلم بیکار ہو گیا. جب بھی کوئی آدمی اس قلم سے کام لے گا, قلم لکھنا شروع کر دے گا. تو اب یوں سمجھیے اس بات کو کہ انسان کی ایک زندگی یہ ہے کہ وہ پاکستان میں ہے, ایک زندگی انسان کی یہ ہے کہ وہ افریقہ میں ہے. افریقہ میں اگر کوئی زندہ ہے, پاکستان میں وہ آتا ہی نہیں, 100 سال نہیں آتا, اس کی 100 سال کی عمر ہے, تو آپ اسے زندہ کہیں گے, یہ مردہ کہیں گے جی؟ اچھا, اب اس دنیا سے کوئی آدمی چلا گیا, اس کا نام عالم اعراف ہے, وہاں وہ زندہ ہے, تو اس دنیا میں مرا ہوا ہے, زندہ ہے؟ بس سوچ کے بتاؤ. پھر بات اگر آپ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو آئندہ سمجھ نہیں آئے گی. ایک آدمی افریقہ میں ہے, 100 سال اس کی عمر ہے, پاکستان وہ آیا ہی نہیں, اس نے دیکھا ہی نہیں. کسی ذریعے سے ہمیں پتا ہے کہ وہ ایک آدمی ہے, رائٹر ہے. کیا وہ پاکستان میں زندہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی پاکستان میں رہ رہا ہے, وہ امریکہ چلا گیا اور پھر واپس یہاں نہیں آتا. جب وہ امریکہ میں زندہ ہے تو یہاں دنیا میں زندہ ہے یا مر گیا؟ اچھا, اب ایک آدمی دنیا میں پیدا ہوا, 60 سال تک یہاں رہا, 60 سال کے بعد یہاں سے اس نے کہا بھائی اب یہاں نہیں رہنا, اب یہاں نہیں رہنا, وہاں دوسرے ملک میں جا کے رہنا ہے. یہاں سے وہ سارا بوریا بستر اپنا لپیٹ کے سب چھوڑ چھاڑ کے اس دنیا میں چلا جاتا ہے, یعنی انتقال کر جاتا ہے, منتقل ہو جاتا ہے. تو وہ بندہ جو منتقل ہوا وہ مر گیا یہ جی رہا ہے؟ تو بھائی یہ جتنے لوگ ہمارے مرے ہوئے ہیں یہ بتاؤ یہ مر گئے یہ زندہ جی؟ آپ کو نظر کیوں نہیں آتے؟ صلاحیت تو ہے, آپ ان کو مردہ جان رہے ہیں. سوچ غلط ہے, طرز نظر غلط ہے, زاویہ نظر غلط ہے. عربی کا لفظ ہے انتقال ہونا, انتقال ہونے کا مطلب ہے منتقل ہونا. کہیں آپ نے نہیں یہ کہا انتقال ہو گیا. اچھا, اب مرنے پر آ جائیے, مر گیا, مر گیا کا مطلب امر ہو گیا, یہ ہندی کا لفظ ہے, امر ہو گیا. امر ہو گیا کیا مطلب؟ کہ اس طرح زندہ ہو گیا کہ اب موت نہیں آئے گی, یعنی اب انتقال نہیں کرے گا, وہی رہے گا. ایسا ٹھکانہ متعین ہو گیا ہے کہ جہاں سے اب وہ واپس نہیں آئے گا. دماغ پہ آپ ذرا تھوڑا سا زور ڈالیں کہ یہ جو مرنا جینا ہے, جس طرح ہم مرنے جینے کی تعریف کرتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ اچھا, دوسری بات کہ ایک آدمی ایک ملک سے دوسرے ملک میں منتقل ہوتا ہے, وہاں ایک ملک سے دوسرے ملک جس میں وہ منتقل ہو رہا ہے وہاں زندگی کی سہولتیں اسے زیادہ میسر ہیں, آرام و آسائش کے سامان زیادہ ہیں, پابندیاں زیادہ ہیں, پابندیاں کم ہیں, آزادی زیادہ ہے. وہ آدمی
ایک ملک سے نکل کر دوسرے ملک میں چلا گیا. وہاں اس جیسے اور آدمی بھی ہے، انسان بھی ہے، اس کے عزیز رشتہ دار بھی ہیں، اس کے دوست احباب بھی ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جن سے چاہے وہ دوستی کر لے، جن سے چاہے دوستی نہ کرے. تو وہ آدمی جس کو زیادہ سہولتیں حاصل ہیں وہ وہاں سے کیوں آئے گا؟ جہاں کم سہولتیں وہاں وہ کیوں آئے گا؟ یہ آئے گا. اب دیکھیے نا، یہاں سے ہمارے پاکستانی بھائی چلے جاتے ہیں، اتنی مشقت کی زندگی گزارتے ہیں وہاں دوسرے ملکوں میں، لیکن واپس نہیں آتے. وہ کہتے ہیں جی یہاں سکون ہے، حقوق ہے، قانون ہے، فلاں ہے. اب پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ جو مرنا ہے، یہ مرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی نیست و نابود ہو گیا. مرنے کا مطلب یہ کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا. جیسے یہاں سجانی ٹاؤن سے آپ لانڈی منتقل ہو گئے، لانڈی سے آپ کلفٹن منتقل ہو گئے، کلفٹن سے کسی اور محلے میں منتقل ہو گئے. جس کو شہر وار بھی کر سکتے ہیں. کراچی سے لاہور منتقل ہو گئے، لاہور سے پشاور منتقل ہو گئے، پشاور سے کئی سندھ میں منتقل ہو گئے. یعنی اس کو چاہے آپ کتنا ہی پھیلاوا کر رہے ہیں اس کا، اور چاہے آپ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتنے ہی سے مختصر کرتے. رد و بدل کا نام زندگی ہے. جب تک رد و بدل نہیں ہوگی زندگی نہیں چلے گی. جب تک تغیر نہیں ہوگا، جب تک تغیر نہیں ہوگا میں اور آپ پیدا نہیں ہوں گے یا ہوں گے. بھائی اپنی پیدائش پہ غور کر لو. اللہ تعالیٰ نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا. پہلے ایک مدر کے برابر بچہ ہوتا ہے، پھر اور بڑا، پھر مضغہ بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر گوشت پوست بنتا ہے، پھر اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، پھر وہ جیتا جاگتا انسان بن جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو زمین پر لے آتے ہیں. وہاں جب وہ یہاں جاتا ہے، یہاں بھی تغیر ہی تغیر ہے. اگر بچے کی زندگی کا تجزیہ کیا جائے تو 4 بچے آپ اپنے سامنے بٹھائیں. ایک بچہ 1 دن کا، ایک بچہ 2 دن کا، ایک بچہ 3 دن کا، ایک بچہ 4 دن کا. آپ کو کوئی جج بناتا ہے اور یہ کہتے صاحب یہ 4 بچے ہیں، یہ 4 بچے الگ الگ کیوں ہیں؟ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ 4 بچے الگ الگ اس لیے کہ یہ 4 بچے تغیر پذیر ہیں. ایک بچے میں 1 دن کا تغیر ہوا، وہ 1 دن کا ہو گیا. دوسرے بچے میں 2 دن کے تغیرات ہوئے. تغیرات سے مراد رات گزر گیا، دن گزر گیا، گھنٹے گزر گئے، منٹ گزر گئے، سیکنڈ گزر گئے، لمحات گزر گئے. پھر آپ 4 بچے اور لے لیں. ایک بچہ 1 سال کا ہے، ایک بچہ 10 سال کا ہے، ایک بچہ 20 سال کا ہے، ایک بچہ 30 سال کا ہے. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے بھائی یہ 30 سال، 1 سال، 10 سال، 20 سال کا کیا مطلب ہوا؟ آپ کہیں جی عمر بڑھ گئی. سواری عمر کیسے بڑھ گئی؟ کیسے بڑھ گئی بھائی عمر؟ جی جو بچہ 10 سال کے تغیرات سے گزر گیا وہ 10 سال کا ہو گیا. جو بچہ 20 سال کے تغیرات سے گزر گیا وہ 20 سال کا، اور جو بچہ 30 سال کے تغیرات سے گزر گیا وہ 30 سال کا ہو گیا.
زندگی کے نشیب و فراز، زندگی کے شب و روز سوائے تغیر کے کچھ نہیں. ہر آدمی جوان ہوتا ہے، وہ بھی ایک اس کی زندگی میں ایک تغیر ہے، یعنی تغیرات میں سے گزر کر جب وہ کہیں کھڑا ہوتا ہے اس کا نام عمر ہے. اب اس کو اور سمجھ لیجئے، جوانی ہے، جوانی کب آئی آپ کے اوپر بتاؤ بھائی؟ 18 سال تغیرات کی چکی نے آپ کو اس طرح پیسا. 18 سال کے تغیرات کا جو نتیجہ ہے، جو حاصل ہے، اس کا نام ہے 40 سال کی تغیرات کا حاصل کیا ہوا؟ بڑھاپا. 60 سال میں وہ اس قابل نہیں رہا، جسم اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ زمانے کے نشیب و فراز برداشت نہیں کر سکتا. اب ایسا تغیر ہوا کہ اس جسم نے دنیا کی جو فضا ہے، اس فضا میں جو انرجی ہے، اس فضا کی جو پریشانیاں ہیں، غم ہے، اس کو اس نے برداشت کرنے سے عاجز آ گیا ہوگا. اب مزید گنجائش نہیں ہے. اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی آدمی 60 سال یا 70 سال کا ہوا اور اس نے سوچا کہ بھائی میں بچہ تھا، اب 60 سال کا ہو گیا، اور روز کے روز ابھی بھی میرے اندر تغیر ہو رہا ہے. جب تغیر بھی ہو رہا ہے تو وہاں چلو نا جہاں تھوڑا سا تغیر کچھ دیر کے لیے رکے. آدمی اس دنیا سے دوسری عالم میں منتقل ہو جاتا. یہ اولیاء اللہ جو ہیں، ان میں اور پوری نوع انسانی میں ایک بنیادی فرق ہے. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عاشق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کا کوئی بھی بندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی وارث، سب سے پہلے جب اسے شعور آتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ زندگی کیا ہے، اور اس کو اس کا جواب بھی دیتا کہ زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے. زندگی تغیر کا نام ہے، اور ایسے تغیر کا نام ہے کہ جس تغیر میں تمہارا کوئی بھی عمل دخل نہیں. بتائیں اگر ہے تو بھائی، پیدا ہوئے آپ 1 دن کے تھے، 6 مہینے کے ہوئے، آپ کا کیا عمل دخل ہے کچھ؟ 10 سال کے ہوئے، جوان ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، بالآخر جسم اتنا ناتواں نہیں اور کمزور ہو گیا، اس نے کہا جی تو یہاں رہنا ہی بیکار ہے. گھٹنے ٹوٹ گئے، ہر وقت درد رہتا ہے، اٹھو تو ہائے، بیٹھو تو ہائے، بھوک ختم ہو گئی، آنکھیں خراب ہو گئی، کان بہرے ہو گئے. ایسے آدمی کا کیا فائدہ؟ اب وہیں چلو، ایسی جگہ چلو جہاں آدمی بہرا نہیں ہوتا، ایسی جگہ چلو جہاں آدمی اندھا نہیں ہوتا، ایسی جگہ چلو جہاں گھٹنوں میں درد نہیں ہوتا، بخار نہیں چڑھتا. جب وہ یہ کہتا ہے کہ یار بس چلو وہیں چلو، وہ ایک بڑے تغیر کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ کے کسی دوست کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہے، تغیر ہی تغیر ہے، اور اس تغیر پر مجھے کسی قسم کی دسترس حاصل نہیں ہے، مجبور محض ہوں بالکل.
پھر اس میں دل کیا لگانا؟ بھائی جب تغیر ہو ہی رہا ہے، میرے چاہنے سے ہو رہا ہے، میرے نہ چاہنے سے ہو رہا ہے، میں کچھ بھی نہ کروں تب بھی ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے جو لوگ بچے ہوتے ہیں ہینڈی کرپٹ، بیچارے کسی کام کے نہیں ہوتے، کیا وہ جوان نہیں ہوتے؟ کیوں بھائی؟ کیا ان کے اعصاب مضبوط نہیں ہوتے، توانا نہیں ہوتے؟ کیا ان کی داڑھی نہیں نکلتی؟ بھئی اگر آپ یہ کہیں جی ہم تو عقل مند تھے اس لیے اپنی عقل مندی سے جوان ہو گئے، بھئی وہ پاگل آدمی تو عقل مند نہیں ہے بیچارہ، وہ کیوں جوان ہو گیا؟ اور آپ کیسے عقل مند ہیں کہ آپ جوانی جیسی قیمتی شے کو کھو کر بوڑھے ہو جاتے ہیں؟ یہ عقل مندی ہے؟ بوڑھے آپ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ آپ مجبور ہیں بوڑھے ہونے پر، کوئی آپ کا اختیار نہیں. چلیے جوانی بڑھاپی تو بات کی بات ہے، پیدائش آپ دیکھیے آپ کا کیا اختیار ہے بھائی پیدائش میں؟ کسی کو پتہ نہیں کون میری ماں ہے کون میرا باپ ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہو جاتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی اس کے ماں باپ بن جاتے ہیں. لیکن اس بچی کو کیا اس بات کا علم ہے کہ میں نے سید کے گھرانے میں پیدا ہونا ہے، میں نے شیخ کے گھرانے میں پیدا ہونا ہے؟ پتہ ہے بھائی؟ یہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ہزاروں تو ہوں گے، کوئی آدمی ایک ہاتھ اٹھائے کہ جی میں تو اپنی مرضی سے پیدا ہوا؟ اٹھائے بھائی ایک آدمی ہاتھ؟ ارے بھائی ایک تو اٹھاؤ. اچھا کوئی آدمی اس بات پر ہاتھ اٹھا دے کہ میں جوان اپنی مرضی سے ہوا؟ بھائی جوان تو آپ ہوئے نا، عقل بھی آئی، شعور بھی آیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اعصاب بھی مضبوط کیے. معصوم سا بچہ جو ایک چھٹا وزن نہیں اٹھا سکتا، وہی بندہ 2-2.5 من کی بوری کمر پہ اٹھا لیتا ہے. اللہ میں اتنی طاقت دے دیتا ہے. کوئی آدمی بتائے کیا وہ اپنی مرضی سے جوان ہوا ہے؟ سوچ لو بھائی، میں اتنے سانس لے لوں، اتنے آپ سوچ لیں پھر بتا دیجیے. جواب نفی میں. اب بوڑھاپے پہ آ جائیے. دنیا کا ہر آدمی یہ چاہتا ہے میں بوڑھا نہ ہوں. وہ ہے تو لطیفے کی بات ہے، وہ کہتے ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، وہاں جائیداد کا مسئلہ تھا، بڑا بیٹا ذرا بہت تیز تھا. اس نے کہا بھائی اگر کوئی میرے باپ کو زندہ کر دے، صرف اتنا کر دے کہ آنکھ کھول دے، مسکرا دے، بس میں اس کو منہ مانگے دام دوں گا. وہ ایک صاحب نے کہا جی صاحب میں زندہ کر دوں گا. پیسے مقرر ہو گئے. اس نے بندے نے بڑے صاحب کے بہت بوڑھے ضعیف تھے، کان میں کچھ کہا. ادھر جنا اس نے لڑکے نے ابا کے ہاتھ میں قلم پکڑ کے کھڑا ہو گیا، کاغذ جو دستخط کرانے تھے وہ لکھ لیا. ان صاحب نے ایک دفعہ کچھ کہا کچھ نہیں ہوا، 2 دفعے کہا کچھ نہیں ہوا، تیسری دفعہ کچھ کہا تو بڑے میاں پہلے تو مسکرائے پھر آنکھیں کھول دی. اس نے جلدی سے بچے نے دستخط کرا لی اور وہ مر گئے. پھر اب اسے بڑی فکر ہوئی بیٹے کو کہ آخر یہ ایسا کون سا نسخہ ہے بھائی، ایسا کون سا وظیفہ ہے، کون سی پھونک ہے. اب اس نے کہا کہ بھائی یہ بھی بتا دے. اس کا بھی انعام مقرر ہو گیا. وہ کہا بھائی میں دوں گا. کہتے میں تو بھائی کچھ بھی نہیں کہا، میں تو یہ کہا تائی جی تمہاری شادی کر رہے ہیں، تائی جی تمہاری شادی کر رہے ہیں. جب تیسری دفعہ کہا تائی جی تمہاری شادی کر رہے ہیں، آنکھیں کھول دی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی بیاہ
بھی کوئی آدمی یعنی اس دنیا سے نہیں جانا چاہتا، لیکن اس کے باوجود بھی چلا جاتا ہے۔ اب مسئلہ کا حل یہ نکلا کہ انسان تغیر کا نام ہے، دنیا کس کا نام ہے؟ دنیا بھی تغیر کا نام ہے۔ تاریخ کا کیا مطلب ہے؟ تغیر۔ 5000 سال قبل مسیح، 2000 سال قبل مسیح، 2000 عیسوی، 3000 عیسوی ہجری ہے وہ سب، یعنی زمانے نے کتنا تغیر کیا، اس تغیر کا نام صدیاں۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ بھائی زور سے بولو یار، آدمی کیا ہے؟ تو جب آپ بھی تغیر ہے، دنیا بھی تغیر ہے، تو دنیا میں دل لگانے کا کیا مطلب ہوا؟ تغیر پہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ اللہ والے لوگ جو ہے یہ اس بات کو چونکہ جان لیتے ہیں کہ دنیا کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، یہ خود ہی بدل رہی ہے، 24 گھنٹے میں پتہ نہیں کتنی بدل جاتی ہے۔ آپ دیکھیے یہاں موسم، ابھی دوپہر کو گرمی ہو جائے گی، شام کو سردی ہے۔ تو وہ یہ سوچ کے یہ طے کر لیتے ہیں کہ اب جب ہم بھی تغیر ہے، دنیا بھی تغیر ہے، تو اس تغیرات سے نکلنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ زندگی کو روٹین میں ڈال لو۔ دلچسپی صرف اس حد تک ہو جس حد تک روٹین ہے، اس روٹین کو اپنے اوپر مسلط نہ کرو۔ بھی دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے۔ دنیا کا ایک اور بھی قانون ہے، وہ قانون یہ ہے کہ دنیا گریز اور کشش کا نام ہے۔ ایک آدمی کی طرف بھاگتا ہے، یعنی کشش ہو رہی ہے، دوسرا آدمی اس سے بھاگ رہا ہے، یعنی دنیا گریز اور کشش کے اوپر قائم ہے۔ جب دنیا گریز اور کشش کے اوپر قائم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گریز اور کشش اللہ تعالی کی طرف سے ایک معین فارمولہ ہے، گریز بھی ہوگا کشش بھی ہوگی۔ اگر گریز نہیں ہوگا کشش نہیں ہوگی، کشش ہوگی تو گریز نہیں ہوگی۔ مثلا ایک آدمی، دو آدمی ہیں، میاں بیوی ہیں، وہ ملتے ہیں گلے ایک دوسرے سے، اتنا قریب ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے کہ اس کے اندر آپ ان کے جو اتصال ہے جسم کا، اس میں آپ باریک سے باریک کاغذ داخل نہیں کر سکتے۔ آپ تصور کریں، جن کی شادیاں ہوئی تو آرام سے کر لیں گے۔ سوال یہ ہے کہ جب باریک سے باریک کاغذ اس اتصال میں خارج نہیں ہوتا تو دوری کیسے برقرار رہتی ہے؟ سوال ہے سر۔ بھائی دو ہاتھ ہیں، اب یوں ہاتھ ہے، اس کو ملائیے، اپنے ہاتھ ملائے، سب لوگ ملائے، زور سے ملائے۔ اب بتائیں ہاتھ مل گئے، خلا ہے؟ خلا سے مراد یہ ہے کہ دونوں ہاتھ الگ الگ محسوس ہو رہے ہیں یا ایک ہے؟ تو الگ الگ کیوں محسوس ہو رہے ہیں بھائی؟ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے گریز کر رہا ہے،
جب تک گریز نہیں ہوگا کشش نہیں ہوگی، اور جب تک کشش نہیں ہوگی گریز نہیں ہوگا. یہ ایک اصول ہے. اب اس کو وہ سائنسداں میگنیٹ کہتے دیتے ہیں، میگنیٹائزڈ ہو گیا، فلاں ہو گیا. اب اس بات کو یوں سمجھیں، یہ پلیٹ ہے، اس پلیٹ کو میں اپنے ہاتھ کے ساتھ لگاتا ہوں تو میں کتنا اس پہ زور لگا لوں، ہاتھ میرا پلیٹ کے اندر نہیں جائے گا اور پلیٹ ہاتھ کے اندر نہیں جائے گا. آپ کہیں گے موم میں چلا جائے گا لیکن وہاں بھی خلا رہے گا. یہ کیوں ہوتا ہے بھائی؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر بیچ میں خلا نہ ہو، بیچ میں معین مقدار نہ ہو، تو گریز اور کشش دونوں کا قانون ٹوٹ جائے گا اور تعارف کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. اب آپ اس بات کو یوں سمجھیں کہ ایک آدمی ہے، وہ دنیا سے محبت کرتا ہے. دنیا کو آپ ایک جسم تصور کر لیں، ایک جسم تصور کر لیں، کیا حرج ہے اس میں؟ ہندو لوگ تو لکشمی کہتے ہیں اسے. ایک جسم تصور کر لیں. اب وہ جب آپ اس جسم سے، دولت سے متصل ہوں گے تو اگر اس دولت کے اندر آپ جذب ہو گئے تو گریز اور کشش کا قانون ختم ہو جائے گا. نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ نہ دولت رہے گی نہ آپ رہیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ خلا اسپیس بیچ میں رہے. اس اسپیس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مقدار کا نام دیا ہے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. پاک و بلند مرتبہ ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا معین مقداروں کے ساتھ. مقدار نہیں ٹوٹے گی. اب اگر دولت یا دنیا میں سبھی کچھ آ گیا، دولت بھی آ گئی، گھر بھی آ گیا، بیوی بچے سب کچھ سمجھ آ گیا، آپ میں اور دولت میں یا دنیا میں 1 سینٹی میٹر کے 1000ویں حصے کے برابر خلا رہنا چاہیے. اب آپ اس دنیا کی طرف پڑھیں، جس طرح آپ کو اپنا وجود عزیز ہے اس طرح اس دنیا کو بھی اپنا وجود عزیز ہے. تو 1 سینٹی میٹر سمجھ لیجیے سمجھنے کے لیے. تو اب جب آپ 1 سینٹی میٹر سے کم ہوں گے، جنہیں آگے بڑھیں گے، فاصلہ کم کریں گے، وہ دنیا یا دولت ادھر کو آگے وہ بڑھ جائے گی. یہ کیا ہوگا بھئی؟ خلا جو ہے، خلا تو رہے گا. اس کے برعکس اگر آپ اس دنیا سے بھاگنا شروع کریں گے، دنیا آپ کے پیچھے بھاگے. ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں، کبھی قرآن کے اندر تفکر ہی نہیں کیا، پتہ نہیں کہاں ملجھے ہوئے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر. ہر چیز معین مقدار کے ساتھ تخلیق ہوئی ہے اور وہ معین مقداریں اگر برقرار نہ رہیں تو نظام ٹوٹ جائے گا.
یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں یہ اس فارمولے سے واقف ہو جاتے ہیں، ان کے ذہن نشین یہ بات ہو جاتی ہے مستقر و متاع الی حین۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے اس دنیا میں ہم نے کچھ عرصے کے لیے تمہیں بھیجا ہے، تم وہاں سے منتقل ہو جانا ہے۔ تو کہتے ہیں یار کوئی چیز اپنی ہے ہی نہیں، ساری چیز یہ امانت ہے، گھر بھی کسی کا، بیوی بھی کسی کی، بچے بھی کسی کے، باپ بھی کسی کا، ماں بھی کسی کی، میرا کوئی زور ہی نہیں، میں چاہوں میری ماں زندہ رہے، اللہ چاہتا ہے ماں زندہ نہ رہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ماں کی مامدت دی، جب چاہے بچے بھی لے لیتا ہے۔ ماں بیچاری رو رو کے باولی ہو جاتی ہے، اندھی ہو جاتی ہے، لیکن ماں بچے کو روک نہیں سکتی، ایسے بچے ماں کو نہیں روک سکتے۔ ان مشاہدات کی بنیاد پر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جب یہ ہر چیز تغیر پذیر ہے اور اس تغیر میں ہمارا کوئی کردار بھی نہیں ہے، ہمارا کوئی اختیار بھی نہیں ہے، تو ہمیں کیا مصیبت پڑی خام خیام دل لگائیں؟ بھائی تغیر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے بنایا، بس اللہ تعالیٰ کے اوپر خود کو چھوڑ دو۔ نہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھ کے ہمیں پیدا کیا، نہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھ کے ہمیں جوان کیا، نہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بوڑھا ہونے سے روکا جبکہ ہم چاہتے ہیں ہم ہمیشہ جوان ہی رہے، نہ اللہ تعالیٰ نے بھائی یہ ہم سے پوچھا بھائی تم کیا آنا چاہ رہے ہو، جب مرنا ہوا مر گئے۔ چونکہ وہ مقداروں کے قانون سے واقف ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ مقدار کی طرف بڑھنے کی بجائے ریورس قدم اٹھاتے ہیں، اور ریورس قدم اٹھانے کا مطلب ہے کہ معین مقدار کا قائم رہنا ضروری ہے، اس لیے دنیا کی ہر چیز ان کے پیچھے لگ جاتی۔ بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے بادشاہ ننگے پیر ننگے سر میلوں میل چل کے ان کے درباروں میں آ کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے، کیونکہ تغیر پذیر دنیا سے انہوں نے اتنا ہی رشتہ قائم رکھا ہے جتنا تغیر میں ضروری ہے، اس لیے لوگ ان کے پاس بھی جاتے ہیں، ان کی باتیں بھی سنتے ہیں، ان کے اندر کشش بھی محسوس کرتے ہیں، اور ان سے اپنے دکھ کا درد کا مداوع بھی کرتے ہیں۔ یہ بندے ہمیشہ پیدا ہوتے رہتے، اور ان بندوں کی یہی تعلیمات ہوتی ہیں کہ یہ اپنے بھائیوں کو، انسانوں کو ایسا درس دے جائیں کہ جس کی بنیاد پر انسان اس تغیر پذیری کو قبول کر لے، اس تغیر پذیری سے واقفیت حاصل کر لے، اور اس تغیر سے خود کو اتنا آزاد کر لے کہ یہ تغیر کے پیچھے نہ بھاگے۔ اب یہ بتائیں، اب یہ اولیاء اللہ کی تو شان میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اس میں ایک حضور قلندر بابا بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت بخشی، ہمارے مرشدوں میں مل گئے، لیکن یہ بتائیں کہ یہ کام کیا آپ نہیں کر سکتے؟ بھائی آپ کو بچے اللہ نے دی، آپ کہتے ہیں میرے بچے میرے تو ہیں، لیکن کیا تم ان کی زندگی کی ضامن ہو؟ کیا ان کے جو وسائل ہیں، کاروبار ہے، ملازمت ہے، تعلیم ہے، آپ کوئی دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو یہ بنا دیں گے؟ آپ خود بھی جوانی سے بڑھاپے تک کی زندگی کا تجزیہ کریں، اگر آپ معاملات پر واقعتاً غور و فکر کریں گے تو زیادہ تر واقعات آپ کو ایسے نظر آئیں گے جہاں آپ کا ذہن خود بخود پکار اٹھے گا
یار یہ تو اللہ کی طرف سے ہو گیا، یہ تو کام ہونا ہی نہیں تھا، لیکن ہم سوچتے نہیں. جب تک انسان اپنی اصل سے واقف نہیں ہوگا، جب تک انسان اپنی تخلیق سے واقف نہیں ہوگا، جب تک انسان اس تغیر پذیروں کو قبول نہیں کرے گا، مجبوراً تو کیا ہوا ہے، خوشی سے قبول نہیں کرے گا، اس کو کبھی سکون نہیں ملے گا. کیوں سکون نہیں ملے گا؟ تغیر میں سکون ہے ہی نہیں. سکون کا کیا مطلب ہے؟ سکون کا مطلب ہے ٹھہراؤ. سکون کا مطلب ہے ذہنی سرور، قلبی سکون، ایک نشے کا عالم، بے خبری کا عالم، سرور کا عالم. اگر اب کو سچی خوشی کتنی ملتی ہے؟ 1 منٹ آپ کو میں دے رہا ہوں، میں اپنا گلا ٹھیک کر لوں، مجھے پتا ہے. سوچیں، غور کریں. ہاں جی، کوئی صاحب بتائیں گے؟ جی تو نہیں مطلب کہ اگر لمبے کے لیے بھی ملتی ہے تو اس کا کوئی پرسنٹیج تو نکلے گا نا. بھائی یہ بات نہیں ہے، یہ اس طرح تھوڑی ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ نے 16 گھنٹے میں کتنی نہ خوشیاں حاصل کی، کتنی خوشی حاصل کی. تو 16 گھنٹے کے کتنے منٹ ہو گئے جی؟ 60 کے حساب سے ضرب دے لو. 960 منٹ میں کتنی خوشیاں حاصل ہوئی، کتنی ناخوشیاں حاصل ہوئی. مجھے تو ایسا لگتا ہے 960 منٹ ناخوشی میں گزر جاتے. اب یہ نا وقت سارا ناخوشی میں گزر گیا نا. اب آپ یہ بتائیں اس ناخوشی کا آپ کو فائدہ کیا پہنچا؟ اس ناخوشی کا آپ کو کوئی فائدہ تو نہیں پہنچا نا. تو زندگی آپ کی کارآمد ہوئی یا ضائع ہوئی؟ اسی صورت سے 1 دن کا حساب سے پوری زندگی آدمی بیکار خیالات میں اپنا وقت گزار کر اور اس دنیا سے مر جاتا، کچھ بھی ساتھ نہیں. بس یہی وہ فلسفہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ دنیا تغیر کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تغیر اس وقت ہوتا ہے جب کشش اور گریز ہوتا ہے. کشش گریز جب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ مقداریں معین ہوتی ہیں، معین مقداریں. اگر تغیر کی طرف کیا کہتے ہیں بھاگنے کو، اگر تغیر کی طرف دوڑنے میں ہے تو ساری زندگی پریشانی. اور اگر تغیر سے فرار ہے، تغیر سے فرار کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ کے جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤ، وہ اور بھی زیادہ غلط بات ہے. اگر تغیر سے فرار ہے، فرار کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس طرف بھاگ رہے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں تغیر ہے. کیونکہ اس ذات اعلیٰ میں تغیر نہیں ہے. جب آپ فرار کریں گے تغیر سے تو اللہ کی طرف آپ کا رخ ہو جائے گا، اور جب اللہ کی طرف رخ ہو جائے گا اللہ میں تغیر نہیں ہے. اور جہاں تغیر نہیں ہے وہاں سکون ہے، آرام ہے، پریشانی نہیں ہے. کتنی آسان بات ہے.
کتنی آسان بات ہے، لیکن بات یہ کہ بات تو آسان ہے، لیکن یہ اسی وقت تک آسان ہے جب تک وہ پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں جا کر کہیں گے بھائی واہ ابا جی نے کیا تقریر کی، سبحان اللہ بھائی کیا تقریر کی، بس بس بھائی واہ مزہ ہی آ گیا، بھائی مزہ آ گیا، ہمیں بھی کچھ بتا دو یار، وہ ٹیپ لائیں گے پھر بتائیں گے۔ میرے عزیز، میرے دوستو، حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ ان کی تعلیمات اتنی لطیف بھی ہیں، روشن بھی ہیں، واضح بھی ہیں، استدلال بھی ہے اس میں۔ ان کی تعلیمات میں لاجک بھی ہے، سائنس بھی ہے، مثالیں بھی ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ دینا ہے، ان تعلیمات کو پڑھنا ہے، ان تعلیمات پر تفکر کرنا ہے، اور ان تعلیمات کے حصول میں جو انہوں نے اسباق اور مراقبے کا نظام بنایا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر اس پر عمل ہو گیا تو انشاءاللہ زندگی بڑی پرآسائش اور بڑی پرسکون گزر جائے گی۔ یہاں بھی آپ کو راحت ملے گی، اور اس تغیر پذیر دنیا کے بعد جو دوسری دنیا ہے، تغیر اس میں بھی ہے لیکن اس کا تغیر بڑا ہے۔ مثلا یہاں زیادہ زیادہ 100 سال میں آدمی مر جائے گا، وہاں ہو سکتا ہے زیادہ زیادہ 1,00,000 سال میں آدمی مرتا ہو۔ جب سے حابیل قابیل مرے دنیا تو ابھی چل رہی ہے، یعنی وہاں تغیر ہے۔ اس دنیا میں بھی مستقل نہیں رہنا، عالم حشر و نشر ہوگا، جنت ہوگی، دوزخ ہوگی، ابد ہوگا، ابد الآباد ہوگا۔ جنت دوزخ، جنت دوزخ بھی کیا ہے؟ وہ بھی ایک تغیر ہے۔ جو چیز رہنے والی نہیں ہے وہ تغیر ہے، اور جو چیز رہنے والی ہے وہ اللہ ہے۔ جتنا رشتہ آپ کا اللہ سے قائم ہو جائے گا، اسی مناسبت سے آپ اس تغیراتی جھمیلے میں رہتے ہوئے آپ خوش بھی رہیں گے، آزاد بھی رہیں گے، اپنے لیے بھی اچھے ہوں گے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی اچھے ہوں گے۔ اور اگر تغیر میں ہی آپ دفن ہو گئے، جیسے ساری دنیا دفن ہو رہی ہے، تو خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ اس دنیا میں بھی گھاٹا اور آخرت میں بھی گھاٹا اور سراسر نقصان۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھائی کیا بدیا بھائی، ہاں جی ساڑھے بھائی یہ طے ہوا تھا کہ 10 بجے ختم کرنا ہے ہر حال میں، کتنے 20 منٹ زیادہ ہو گئے؟ بھائی آپ لوگوں کو اگر دیر ہو جائے تو گھر جانے میں دقت ہوگی؟ نہیں زور سے بولو، ہمارے یہاں یہ بڑی میٹنگ ہوتی رہی ہے کہ وہ دیر ہو جاتی ہے لہذا جلدی جلدی نمٹانا چاہیے، اور ان کے خواتین کو بڑی شکایتیں، ان کے میاں بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ بہرحال اب آپ ایسے کریں کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی بتائے ہوئے جو اسباق ہیں ان کا ورد کرتے ہیں، تھوڑا سا مراقبہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ابھی آپ کا ذہن
اس قابل ہے کہ اس میں اتنا یہ یکسو ہو گیا ہے کہ اس میں اگر کچھ ڈال دیا جائے تو تھوڑا سا کچھ گنجائش ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ چونکہ ذہن یکسو ہو گیا ہے، خالی ہو گیا ہے، اس یکسوئی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا، اس کے بعد پھر ہم مراقبہ کریں گے. صرف ہم آپ لوگوں سے یہ پوچھیں گے کہ کن لوگوں کو سکون ملا، کن لوگوں کو کیا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا امید کروں گا. پہلے آپ مجھے سن لیں، 3 دفعے سنیں، پھر میری ساتھ آواز ملا کے آپ لوگ بھی پڑھیں. اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آسمانوں سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ ذکر میں شریک ہو جاتے ہیں. اولیاء اللہ کی ارواحیں ایسے لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں جن کے دل اللہ کے نور سے بھر جاتے ہیں اور ان میں گداز پیدا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اب ساتھ ساتھ پڑھیں گے. کوشش یہ کیجیے گا اگر کسی آدمی کی آواز الگ سے ہو نا تو وہ خود بھی محسوس کرے، سن لے، اس کے بعد آہستہ آہستہ شریک ہو، پھر ایک سا ردم بن جائے گا. یہ کیوں چل رہی بھائی؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم. 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 یا اللہ یا رحمان یا رحیم.
یا اللہ یا رحمان یا رحیم 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 یا اللہ 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 ya Allah 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 ya Rahman ya Rahim. ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. یا اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جن لوگوں نے قرآن خوانی کی ہے، درود شریف پڑھا ہے، کلمہ طیبہ کا ورد کیا ہے اور جس طرح بھی ساد ثواب کا طریقہ اختیار کیا ہے، یا اللہ ان ساری قرآن کو، ساری درودوں کو، سارے کلمہ طیبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم ہدیہ بنا کر پیش کرتے ہیں. اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، خلفائے راشدین، ائمہ مجتہدین، بزرگان عظام، اولیاء کرام، تمام اولیاء اللہ، بالخصوص حضرت نعت الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قلندر بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی روح کو ثواب پہنچاتے ہیں. یا اللہ ان تمام بزرگوں طفیل میں ہماری چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری خطاؤں کو، ہماری لغزشوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما.
یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری روحانی صلاحیتوں کو بیدار فرما. یا اللہ ہمیں اپنی ذات کا عرفان نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اپنی صفات کا عرفان نصیب فرما. یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کا عرفان نصیب فرما. یا اللہ ہمیں حضور قندر بابا اور رحمت اللہ علیہ کا عرفان نصیب فرما. یا اللہ ہماری دین دنیا دونوں اچھا کر دے. یا اللہ ہمارے حالات میں جو پیچیدگیاں ہیں پریشانی ہیں یا اللہ انہیں ختم فرما دے. یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے شفیق اور مشفق بنا. یا اللہ ہمارے بچوں کو والدین کے لیے سعادت مند بنا. یا اللہ اولاد کے جو فرائض ہیں والدین کے اوپر خصوصاً شادی بیاہ سے متعلق یا اللہ ہمیں سرخرو فرما اور پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے آپ نے جن لوگوں کو وسائل عطا فرمائے ہیں یا اللہ ان کے وسائل میں مزید برکت عطا فرما. یا اللہ انہیں اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اندر اپنی مخلوق کی محبت عطا فرما. یا اللہ ہمارے میں بھائی چارہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں تفرقہ بازی سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں متحد ہو کر صراط مستقیم پر قائم رکھ. یا اللہ ہمیں آخرت میں سرخرو فرما. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا اللہ ہمارے والدین جس دنیا میں نہیں ہے ان کی آپ مغفرت فرمائے. یا اللہ ہماری آخرت کو اس طرح اچھا فرما کہ ہم وہاں جا کر خوش رہیں اور یہاں بھی ہمیں خوشی عطا فرما. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.